اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ سامانی سلطنت کے ایک حکمران منصور اول نے جیسے ہی تخت سنبھالا، سب سے پہلے خراسان جیسے اہم صوبے کے گورنر البتگین کو معزول کر دیا۔ البتگین دراصل ایک ترک غلام تھا جو ترقی کی منازل طے کرتے کرتے سامانی سلطنت کا سپہ سالار بنا اور سب سے اہم صوبے خراسان کا گورنر بھی تھا، لیکن ماضی میں اس نے ولی عہدی کے معاملے پر بحث میں منصور کو تخت پر بٹھانے کی مخالفت کی تھی۔ بس یہی وہ حرکت تھی جو اسے مہنگی پڑ گئی۔ یوں خراسان کے بجائے غزنی جیسا دور دراز صوبے کی عمارت البتگین کے نصیب میں آئی۔ سن 962 عیسوی میں وہ غزنی پہنچا۔ یہ شہر آج افغانستان میں واقع ہے اور اس ایک فیصلے نے افغانستان بلکہ پاکستان کی تاریخ میں بھی انقلاب برپا کر دیا۔ وہ کیسے، یہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ البتگین جیسے ہی غزنی پہنچا، اس نے خود کو شاہ غزنی کہلوانا شروع کر دیا۔ ویسے تو وہ سامانیوں کی وفاداری کا دم بڑھتا رہا، لیکن مستقبل کی ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھتی تھی۔ اسی نئی سلطنت میں بعد میں خطے سے سامانی اقتدار کے ہاتھ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ البتگین کا دور بہت ہی مختصر تھا۔ وہ 1 سال بھی غزنی پر حکومت نہ کر سکا اور انتقال کر گیا۔ اس کی جگہ غزنی کی عمارت ابو اسحاق ابراہیم نے سنبھالی۔ یہ بھی ایک ترک افیسر تھا جو تقریباً 3 سال یہاں کا امیر بنا رہا۔ سن 977 میں سبکتگین امیر غزنی بنا، جو مشہور زمانہ فاتح اور مخالفین کے لیے بدنام زمانہ محمود غزنوی کا باپ تھا۔ سبکتگین دراصل البتگین کا غلام تھا اور بعد میں اس کا داماد بھی بنا۔ مسلمانوں کی تاریخ ایسے مثالوں سے بری پڑی ہے کہ غلاموں کا نچلے درجے سے اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچنا مسلمان معاشروں میں ایک عام سی بات تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلم تاریخ میں تو کئی عظیم حکومتیں اصل میں غلاموں کی ریاستیں تھیں، مثلا مصر کے ممالک اور ہندوستان کا خاندان غلامان۔ اب غزنی میں جو ریاست بننے والی تھی وہ غلاموں کی طاقت کا ایک اعلانیہ اظہار تھی۔ البتگین کے بیٹے محمود غزنوی نے 958 میں غزنی کو ایک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ریاست بنا دیا۔ اس سے پہلے کے تمام حکمران دراصل غزنی میں سامانیوں کے امیر کہلاتے تھے، لیکن محمود اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ وہ تاریخ کا پہلا حکمران تھا جس نے خود کو سلطان قرار دیا۔ پھر کچھ ہی عرصے میں اس کا لشکر جرار تہران سے لاہور اور سندھ سے وسطی ایشیا تک چھا گیا۔ محمود کو ہندوستان پر 17 حملوں کی وجہ سے عالمگیر شہرت ملی، جس کے دوران اس نے پشاور، ملتان، لاہور، کنوج، اجمیر، گوالیار اور سومنات پر حملے کیے۔ موجودہ پاکستان کا بیشتر حصہ اس کے دور میں غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور یوں خطے کے مستقبل پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ محمود غزنوی نے خطے میں ایک بالکل نئے طرز حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں کسی فوج میں غلاموں کا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ عباسی، سامانی، فاطمی بلکہ سبھی ریاستوں میں حکمران اقتدار پر گرفت مجبور کرنے کے لیے اپنے گرد غلاموں کی فوج رکھتے تھے تاکہ انہیں دیگر طاقتور عناصر سے تحفظ مل سکے، لیکن پوری فوج غلاموں پر مشتمل ہو ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ فوج میں بڑی تعداد مختلف قبائل کے آزاد لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی، چاہے وہ عرب ہوں یا فارسی۔ خود ترک حکومتوں کا بھی یہی حال تھا۔ کراہانیوں کی فوج کا بیشتر حصہ بھی آزاد افراد پر مشتمل تھا، لیکن محمود غزنوی وہ پہلا مسلمان حکمران تھا جس کی پوری وار مشین ہی غلاموں پر مشتمل تھی۔ اس کے افسر سپاہی سبھی غلام تھے۔ یہ ریاست کی تشکیل اور اسے چلانے کی ایک بالکل نئی حکمت عملی تھی۔ آج کے الفاظ میں کہیں تو مکمل طور پر فوجی طرز حکومت تھی، جس کے توصیف سندان عزائم کی خطے کو بڑی قیمت چکانا پڑی۔ محمود غزنوی کی تیزی سے نقل و حرکت کرنے کی وجہ سے یہ فوج شاید ہی کبھی 1 لاکھ سے کم ہوئی ہو۔ یہ رنگ، نسل یا مہذب سے بالاتر ایسی فوج تھی جس کا مقصد صرف ایک تھا: محمود کے ہر حکم
کی پیروی کرنا۔ جب محمود غزنوی نے اقتدار سنبھالا تو اسے فوراً ہی شمال سے کراہانی فوج کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں مسلم تاریخ کی دو ابتدائی ترک ریاستیں آپس میں ہی لڑ پڑی۔ دونوں کی نظریں تھیں سامانی ریاست کی باقیات اور اس کے دارالحکومت بہارا پر۔ اس مہم میں کامیابی محمود غزنوی کو ملی اور تبھی اس نے خود کو سلطان قرار دیا، دنیا کا پہلا سلطان۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ دونوں ریاستوں میں کوئی بھی دوسرے پر مکمل طور پر غالب نہ آ سکا، یہاں تک کہ دونوں نے مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ کر لیا اور امود دریا کو سرحد قرار دے دیا گیا۔ یعنی جس طرح مشرق میں محمود غزنوی کی سرحدی حدود آج کی جدید پاکستان بھارت سرحد سے ملتی جلتی ہے، وہیں شمال میں بلکہ افغانستان اور دیگر وسطی ایشیا کی ریاستوں کی سرحد بھی وہیں محمود غزنوی نے طے کی تھی۔ پھر محمود نے سیستان میں صفاری خاندان کی باقیات کا خاتمہ کیا اور 1001 میں پشاور کی جنگ میں راجہ جے پال کو شکست دی۔ راجہ کو شکست اتنا دل برداشتہ ہوا کہ خودکشی کر کے خود کو ختم کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی مسلم ریاست کے قدم ان علاقوں میں جمنا شروع ہو گئے جو بعد میں پاکستان کا حصہ بنے۔ چند سالوں بعد جب ملتان پر قابض اسماعیلی طاقتوں نے جے پال کے بیٹے انند پال سے مدد طلب کی تو محمود نے ملتان پر حملہ کر دیا اور اسماعیلیوں کو یہاں سے بھی باہر نکال دیا۔ یہی نہیں بلکہ انند پال کو بھی شکست دی اور پھر 1008 میں اٹک کے قریب ہندوستانی راجاؤں کی ایک مشترکہ فوج کو بھی ہرایا۔ پاکستان کا موجودہ صوبہ پنجاب 1023 میں باضابطہ طور پر غزنی سلطنت کا حصہ بنا۔ محمود غزنوی کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ بلکہ دوسروں کے الفاظ میں کہیں تو اس کی بدنام ترین مہمات میں سے ایک 1025 میں سومنات کی فتح تھی۔ بھارت کی ریاست گجرات میں واقع یہ مندر 10ویں صدی میں جو کھالیا شاہی خاندان نے بنوایا تھا اور یہ علاقے کے امیر ترین مندروں میں سے ایک تھا۔ محمود نے اس مندر پر قبضہ کیا اور اس کے بت توڑ دیے۔ اسے یہاں سے بہت کثیر مال و دولت ملا جس کے ساتھ وہ غزنی واپس لوٹا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بیشتر مورخین نے اس مندر اور محمود کے حملے کا کوئی خاص ذکر نہیں، یہاں تک کہ ہندو مورخین کی اکثریت نے بھی زمین و آسمان کے قلابے نہیں ملائے جس طرح کہ آج کیا جاتا ہے۔ بہرحال دو مورخین ایسے ہیں جنہوں نے سومنات کی فتح کا ذکر بہت حیرت انگیز پیرائے میں کیا۔ یہ فراحی سستانی اور ابو سعید گردیزی تھے جنہوں نے لکھا کہ اسلام کی آمد کے وقت عرب میں جن بتوں کی پوجا کی جاتی تھی ان میں سب سے مشہور لات، عزا اور منات تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ لات اور عزا کا تو خاتمہ کر دیا گیا، لیکن جب مسلمان پہنچے تو انہیں منات کا بت نہیں ملا۔ ان مورخین کے مطابق یہ بت مسلم لشکر کی آمد سے پہلے ہی عرب سے نکال کر ایسے علاقے میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں بت پرستی رائج تھی۔ ممکنہ طور پر یہ جزیرہ نما کاٹیا واڑ کا علاقہ سومنات ہی تھا جو ریاست گجرات ہی میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ محمود غزنوی تمام تر پیشکشوں کے باوجود بت توڑنے پر باضد رہا اور یوں بت فروش کے بجائے بت شکن کہلایا۔ کیا سومنات میں منات ہی کا بت تھا؟ اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر کسی نے محمود غزنوی کو اس بات پر قائل کر لیا تھا تو نتیجہ برحال بت ٹوٹنے کی صورت میں ہی نکلا۔ سومنات کے بعد محمود نے مغرب کی جانب پیش قدمی کی اور اصفہان اور ہمدان تک خاندان بنو گویا سے چھین لیے اور پھر 1023 میں انتقال کر گیا۔ اس کا مزار آج بھی غزنی میں موجود ہے۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔